الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج الحمدللہ ہم سورہ عصر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی 103 نمبر سورت ہے۔ سب سے پہلے چند باتیں سورت کے متعلق وہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورت قرآن مجید کی ان سورتوں میں شمار ہوتی ہے جو مکہ میں شروع میں نازل کی گئی۔ دوسری بات، یہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں اس صورت کا شمار ہوتا ہے جو سب سے کم آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کے اندر صرف 3 صورتیں ایسی ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ ایک سورہ عصر جس کا ہم آج مطالعہ کریں گے، ایک سورہ کوثر، اور تیسری سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ 3 صورتیں قرآن کے اندر ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ چونکہ ہم نے بات کرنی ہے سورہ عصر کے حوالے سے، سورہ عصر قرآن مجید کی انتہائی مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت جامع ترین صورت ہے۔ اب یہ کہہ لیں کہ یہ صورت پورے قرآن مجید کا خلاصہ، پورے قرآن مجید کا نچوڑ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اس صورت کے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے 2 اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پورے قرآن کے اندر سورہ عصر کے علاوہ کوئی اور صورت نہ بھی نازل ہوتی تو یہ اکیلی صورت انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا قول، وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس صورت پر 3 آیات پر جو مشتمل یہ سورہ عصر ہے اس پر تفکر کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی اس قدر اہمیت اور فضیلت اس سورت کی ہے کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ یہ سورت صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسانیت گھاٹے میں ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، مگر الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور حق کی دعوت دیتے رہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یہ 3 آیات پر مشتمل سورت، اس کے ایک ایک لفظ پر ایک پوری پوری کتاب موجود ہے، ایک ایک لفظ پر۔ اور یہ سورت انتہائی مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ آسان فہم میں موجود ہے۔ اس کی مثال میں پیش کروں، سب سے پہلے آپ غور کریں والعصر۔ ہمارے مائنڈ میں ایک بات آتی ہے، عصر، نماز عصر بھی ہو سکتا ہے، بات آ گئی ان الانسان، انسان ہمارے ذہن میں آ گیا، یعنی آسان فہم میں، لافی خسر، خسر خسارہ، یعنی عام فہم میں یہ بات ہر بندے کو سمجھ آنے والی ہے۔ حالانکہ ہم عربی زبان سے واقف نہیں، لیکن ہمیں کچھ الفاظ کے سمجھ آ رہے ہیں۔ الا الذین آمنوا، ایمان،
वामिलुस्सालिहात, साले अमल, वतवासौ बिल हक, समझ आ रहा है, वतवासौ बिस सब्र। तो ये सूरत मुख्तसर होने के साथ साथ, जामे होने के साथ साथ, आसान फहम के साथ मौजूद है। अगली बात कि इसमें अल्लाह ताला ने जो हमने पहले सूरतें पढ़ चुके हैं, तो अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी आज 13वीं सूरत है जिसका हम मुतालिया कर रहे हैं। तो जो हम पहले सूरतें पढ़ चुके हैं उसमें हमने सूरह कलम का मुतालिया किया था। उसमें भी अल्लाह ताला ने कहा था नून वल कलमी व मा यस्तुरून, कसम है कलम की और अहले कलम की। उसके बाद दूसरी सूरत हमने पढ़ी थी सूरह फजर, उसमें भी अल्लाह ताला ने वल फजर कहा था, कसम है फजर की। ये मैं उन सूरतों का तज़किरा कर रहा हूँ जो हम पढ़ चुके हैं और उनमें भी बात कसम से ही शुरू की गई थी। एक सूरत हमने पढ़ी थी सूरह लैल, कुरान मजीद की 92 नंबर सूरत है। वल लैल इज़ा यग़शा, रात की कसम जब वो दिन को छुपा लेती है। और एक सूरत हमने पढ़ी थी वद्दुहा, आफताब की रोशनी की कसम। तो पीछे हम ये 4 सूरतें पढ़ चुके हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बात को कसम से स्टार्ट किया था। और इस सूरत में भी वही बात है, वल अस्र, कसम है जमाने की। अरबी जुबान में जब भी वाव का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मानी या तो और होता है या कसम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मतलब हरगिज आप लोगों ने ये नहीं समझना कि क्योंकि हमें तो ये हुक्म दिया गया कि हमने अल्लाह की कसम खानी है, लेकिन अल्लाह ताला की तो कोई मिसल नहीं है। तो अल्लाह ताला जब भी अपनी मखलूक में से किस चीज़ की कसम खाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ बाकी चीज़ों से ज़्यादा अहमियत रखती है, हरगिज से ऐसा नहीं। अल्लाह ताला जब भी कसम खा के कोई बात इरशाद फरमाते हैं तो उससे अगली बात की अहमियत होती है कि उससे आगे बात क्या होने वाली है। अल्लाह ने यहाँ पे ज़माने की कसम खाई, आगे डिस्कस करेंगे कि ज़माने को अल्लाह ताला ने गवाह क्यों बनाया। कसम है ज़माने की, यानी ज़माने को अल्लाह गवाह बना रहा है किस बात पे, इन्नल इंसान अलाफी खुस्र, कि तमाम इंसानियत घाटे में है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके जितने लोग भी आए वो घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ये 4 काम किए जो आगे बयान होंगे। इल्लल्लाज़ीना आमनू, ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, नेक अमल किए, वतवासौ बिल हक, हक की दावत दी, वतवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को सब्र की ताकीद की। तो अगर इस सूरत पे अमल किया जाए तो हमेशा की कामयाबी इंसान का मुकद्दर हो जाएगी, और अगर इस सूरत के अहकामात पर अमल ना किया जाए तो हमेशा की नाकामी इंसान का मुकद्दर हो जाएगी। जब भी ज़माने का लफ्ज़ बोला जाता है तो हमारे जहन में 3 किस्म के ज़माने आते हैं। नंबर 1 गुजरा हुआ ज़माना, नंबर 2 मौजूदा ज़माना, और नंबर 3 आने वाला ज़माना, जिसे माजी, हाल और मुस्तकबिल भी कहा जाता है। इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब अगर हम जुज़वी तौर पर गुजरे हुए ज़माने की बात करें तो इसका मतलब ये होगा कि जो ज़माना गुजर गया सो गुजर गया, उसमें अगर हमें नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ वो हमारे हाथ से चला गया। अब अपने हाल पर तवज्जो दें। मौजूदा ज़माना वही है जो आपके फ्यूचर को बदल सकता है, लेकिन हमारा अलमिया ये है, जदीद दौर के इंसानों का अलमिया ये है कि हम या तो माजी के नुकसानात में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं या हम मुस्तकबिल के अंदेशों में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। लेकिन माजी और मुस्तकबिल के दरमियान में जो ज़माना है वो मौजूदा ज़माना, यानी हाल, प्रेजेंट, ये वो ज़माना है जो हमारे आने वाले वक्त को बदल सकता है। एक लम्हा पहले जो हुआ वो ज़माना गुजर गया। हम एक लम्हा पहले के नुकसान को माजी में जाके फ़ायदे में नहीं बदल सकते, लेकिन उसे फ़ायदे में बदलने का तरीका सिर्फ एक है कि हाल पर ध्यान दिया जाए, हाल को बेहतर किया जाए और आने वाले फ्यूचर को मुनासिब अंदाज से अपने तरीके से सुधारा जाए। लेकिन अगर हम माजी के नुकसान से सबक नहीं सीखेंगे
اور اپنے حال کو درست نہیں کریں گے تو یقیناً ہمارا مستقبل ماضی کی طرح ہی برباد ہوگا. یہ بات ہے، کیونکہ ماضی اور مستقبل کا تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. ہمارا اختیار ہے تو حال پر، موجودہ زمانے پر. ماضی گزر گیا، ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے. مستقبل کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمیں تو ایک لمحے کا نہیں پتا کہ ہمیں آگے نصیب ہونے والا ہے کہ نہیں. ہمارے پاس جو موجود ہے وہ حال ہے، اسی میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہمارا مستقبل کیسا ہوگا. اگر ہم نے حال کو ضائع کر دیا تو یہ چلا گیا، دوبارہ نہیں آئے گا. اور ماضی ایک اٹل حقیقت بھی ہے، اور اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں ہم واپس نہیں جا سکتے، اور ماضی میں ہوئے نقصان کو فائدے میں نہیں بدل سکتے. لیکن بجائے اس کے کہ ماضی کے نقصانات پر وویلا کیا جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ماضی کے نقصان سے سبق سیکھا جائے اور آگے مستقبل میں حال میں اس سبق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آنے والے زمانے کو بہتر بنایا جائے. یہ 3 طریقوں سے ہو سکتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ماضی میں آپ کو نقصان کس وجہ سے ہوا تھا، اس پر وویلا نہیں کرنا. دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ اس نقصان سے جو اسباب جس وجہ سے وہ نقصان ہوا تھا وہ اسباب دریافت کر کے اس کے ذریعے آپ نے اپنے آنے والے زمانے کو بہتر بنانا ہے. تو اس صورت میں زمانے کی بات کی گئی ہے، تو جو زمانہ چلا گیا وہ تو گھاٹے میں چلا گیا. اب آپ اس میں جا کے اس کو فائدے میں تو نہیں بدل سکتے. اب آپ نے اپنے حال پر توجہ دینی ہے اور یہ 4 کام کرنے ہیں جن کا آگے ذکر آنے والا ہے. تو والعصر سے بعد مفسرین نے نماز عصر بھی مراد لیا ہے، جس طرح سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے ورس نمبر 238 کے اندر، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، بالخصوص درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہا کرو. تو اس سے جو مفسرین نے یہ رائے پیش کی ہے کہ نماز عصر بھی مراد ہے. تو نماز عصر کی فضیلت میں ایک تو میں نے آپ کو قرآن کی آیت پیش کر دی، اور دوسری چیز صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے نماز عصر کی حفاظت کرو، 2 ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کرو، 2 ٹھنڈی نمازوں کو ان کے ٹائم پر ادا کرو. تو امام منذر الترغیب کے اندر تو یہ روایت انہوں نے نقل کی، اور ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد نماز فجر اور نماز عصر ہے. اور صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر ان کی عصر کی نماز رہ گئی. وہ غصے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مشرکین کی وجہ سے میری نماز عصر رہ گئی اور سورج غروب ہونے والا ہے، میں نے نماز عصر ادا نہیں کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بھی نماز عصر رہ گئی ہے. تو آپ علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھریلی گھاٹی میں گئے اور آپ نے وہاں پہ باقی صحاباؤں کے ساتھ نماز کو ادا کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مشرکین کے خلاف بددعا نکلی کہ اے اللہ، انہوں نے ہمیں نماز عصر سے غافل کیا، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے. اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اتنی نرم دل پرسنالٹی، اس قسم کی بددعا ان کی زبان سے تب ہی نکلے گی جب کوئی بہت فرض عین ان سے ادا نہیں ہوا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ نماز عصر ہم تو ویسے بلا وجہ چھوڑ دیتے. نماز عصر کی اتنی تاکید کی گئی ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جس کی نماز عصر رہ گئی اس کے تمام اعمال غارت ہو گئے، تمام اعمال برباد ہو گئے. اور صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ جس کی نماز عصر رہ گئی اس کا مال و اسباب سب کچھ تباہ ہو گیا. تو یہ کیونکہ نماز عصر کے متعلق ضروری احکامات ہیں تو میں نے لازمی سمجھا، لیکن اگر عبرت کے طور پر اسے سمجھا جائے، کیونکہ یہ صورت کے موضوع کے ریلیٹ اسے سمجھا جائے، تو نماز عصر سے مراد ایک یہ بھی بنتا ہے کہ نماز عصر دن کی آخری نماز ہے. نماز عصر کے بعد سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد رات کی نمازیں شمار کی جاتی ہیں، مغرب و عشاء. تو نماز عصر دن کی آخری نماز ہے. جس طرح نماز عصر کے بعد سورج کا غروب ہونا لازمی ہے، اسی طرح اب جو زندگی ہے وہ اپنے آخری مرحلہ میں داخل ہو چکی ہے. جس طرح نماز عصر کے بعد سورج غروب ہو جائے گا، اسی طرح اب قیامت آنے والی ہے. اور صحیح بخاری کے اندر روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مدت عمر پہلی قوموں کی مدت عمر سے صرف اتنی ہے جس طرح ایک شخص چند لوگوں کو مزدوری پر رکھے اور انہیں کہے کہ صبح سے دوپہر تک ایک قرات پر میرے پاس کام کرو، اور یہود کہیں کہ ایک قرات پر ہم کام کرتے ہیں، تو یہود نے صبح سے دوپہر تک ایک قرات پر کام کیا۔ پھر اس بندے نے کہا کہ اب کون بندہ ہے کہ جو ظہر سے عصر تک، دوپہر سے عصر تک ایک قرات پر کام کرے گا؟ تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم دوپہر سے عصر تک ایک قرات پر کام کریں گے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ کون ہے جو عصر سے سورج غروب ہونے تک 2 قرات پر کام کرے گا؟ تو اس قوم نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت نے کہا کہ ہم عصر سے سورج غروب ہونے تک 2 قرات پر کام کریں گے۔ تو یہود نے کہا کہ ہم نے کام بھی زیادہ کیا اور ہمیں 1 قرات ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں تمہارے حق سے کم تو نہیں دیا؟ انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں۔ تو ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی نماز عصر پہلی امتوں کو دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اسے ضائع کر دیا۔ اگر تم اس سے ادا کرو گے اور اس کی پابندی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ تو نماز عصر کی بہت فضیلت آئی ہے احادیث کے اندر۔ تو اس بات سے قطع نظر ہو کر ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ تمام انسانیت گھاٹے میں رہی ہے۔ زمانہ تو شروع سے ہے، ہم تو چند سال پہلے آئے ہیں اور چند سال بعد ہم نے چلے جانا ہے۔ فیوچر کا تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اگلا لمحہ دیتا ہے کہ نہیں، لیکن زمانہ شروع دن سے گواہ ہے اس بات پر کہ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ نے انہیں مبعوث کیا ان کی قوم کی طرف، انہیں توحید کی دعوت انہوں نے پیش کی، لیکن انہوں نے دعوت ماننے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی تیار کرو اور تمام جانوروں کے جوڑے اس کشتی کے اندر رکھ لو، کیونکہ اب ان پر عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے کشتی تیار کی اور جب سیلاب کے آثار شروع ہو گئے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کشتی کے اندر آ جاؤ، تو بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ آج یہ عذاب اللہ کا ہے، تم بچ نہیں سکتے۔ تو کشتی روانہ ہو گئی۔ زمانے نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا کہ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا؟ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم کھا کے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ زمانہ گواہ ہے کہ نہیں کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اور قوم عاد کی طاقت کا، ان کے دراز قد کا آپ لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ 300 سال کا ان کا بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا تھا اور ان کی عمر 1000 سال ہوتی تھی۔ ہمارا بچہ تو 12 سال میں بالغ ہوتا ہے نا، ان کا بچہ 300 سال میں بالغ ہوتا تھا۔ تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے انکار کیا تو اللہ کا عذاب ان پر برسا۔ والعصر، زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے، کیونکہ زمانہ گواہ ہے کہ قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، جن کی طرف اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اور اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت بھی پوری کر دی، معجزاتی طور پر انہیں اونٹنی بھی دکھا دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پہاڑ سے اونٹنی آنی چاہیے، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پہاڑ سے اونٹنی باہر آئی اور انہوں نے کیا کیا؟ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، تو اللہ کا عذاب ان پر برسا۔ زمانہ گواہ ہے اس بات پر قوم لوط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا، کس طرح ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کیا، اور ان کا نام و نشان دنیا میں نہیں رہا۔ زمانہ گواہ نہیں اس بات پر، تو اللہ تعالیٰ نے ایویں زمانے کی قسم نہیں کھائی۔ زمانہ گواہ ہے قوم مدین کے ساتھ کیا ہوا، زمانہ گواہ ہے کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا۔ اور اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے نا کہ کامیابی پیسے سے ہے، مال سے ہے، باغات سے ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ فرعون کو جب اللہ تعالیٰ نے غرق کیا پانی کے اندر، تو اس کی فوج تو نہیں اس سے چھینی تھی،
اس کا مال تو نہیں چھینا اس سے، وہ دونوں چیزیں اس کے پاس دستیاب تھیں، لیکن دونوں چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکا۔ نمرود کا حال دیکھ لیں آپ، اتنا مال، اتنی فوج، ہر وقت اسلحہ سے لیس، لیکن حال یہ ہے کہ فرعون کے محل کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے سر پر ایک جوتا نہ مار دے۔ اس کی فوج کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے اس کے جوتے پڑوائے۔ تو مال ہونا یا محل ہونا یا بادشاہت ہونا، اس کے باوجود بھی اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ تو یہ ساری چیزیں زمانہ دیکھ چکا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، زمانے کو گواہ بنایا ہے کہ تمام انسان خسارے میں، مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی نصیحت کرتے رہے ایک دوسرے کو، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے زبان سے اقرار کرنا، اس کے بعد تصدیق بالقلب، اس کے بعد عمل صالح۔ نیک اعمال اور عمل صالح کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، لیکن جو ڈیفینیشن ہمیں ایمان کی سورہ نساء ورس نمبر 138 کے اندر ملتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت جامع ترین یہ بھی آیت ہے قرآن مجید کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی گئی پیغمبروں پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی گئی ان پر ایمان لاؤ، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز آخرت پر ایمان نہیں لائے گا، اس کا انکار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہی شخص ذلیل ہے اور راستے سے دور بھٹک گیا۔ اور سورہ حجرات کے اندر تو کیا زبردست آیات ایمان کی ڈیفینیشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ یہ آیات ان سے بھی زیادہ جامع ترین کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایمان والے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے ہیں، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، بلکہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یا ایمان کی بات کی جا رہی ہے، تصدیق بالقلب، یہ کہو کہ ہم اسلام لے کے آئے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت مہربان ہے۔ اور اس سے اگلی آیت ہے، آیت نمبر 15 سورہ حجرات کی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اصل میں مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اگلی بات کیا ہے؟ ثم لم یرتابوا، اس کے بعد ہرگز شک نہ کیا۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد، رسول پر ایمان لانے کے بعد، ثم لم یرتابوا، ہرگز شک میں نہیں پڑنا، کیونکہ وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ لیکن اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد ثم لم یرتابوا، ہرگز آپ لوگوں نے شک میں نہیں پڑنا، وہی لوگ ایمان والے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے آیت نمبر 208 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور ایک حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم کے اندر،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں ایک شخص آیا جس کے سیاہ بال اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، اور وہ رسول اللہ کے ساتھ بڑا فرینکلی ہو کے بیٹھ گیا، یعنی گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر اور اپنے دونوں ہاتھ زانوں پہ رکھ کر، اور آگے اس نے پوچھا بڑا فرینکلی ہو کے کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخر کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ تو بعد میں وہ چلا گیا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں ایمان سکھانے کے لیے۔ سب سے پہلے زبان سے اقرار ہونا چاہیے، اس کے بعد تصدیق بالقلب، آپ کا دل تصدیق کر دے کہ اب آپ نے جو اقرار کر لیا واقعی قرآن۔ اصل میں ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت میں شدید ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ایمان والے وہ ہیں کہ جب آپ کا دل تصدیق کر دے تو یہ ایمان ہے۔ الذین آمنوا، ایمان لائے، تو ایمان اس طرح لے کے آنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد دوسری چیز وعملوا الصالحات، آیت نمبر 3 میں کہ صالح عمل کرنا۔ اب ایمان اور صالح عمل کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا صالح عمل کرنے کا جذبہ اور طاقت اتنی آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو صالح عمل کرنے کا جذبہ اور قوت آپ کے اندر نہیں پیدا ہوگی۔ جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ نماز ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جو نماز نہیں پڑھنا چاہتے، ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو نماز چھوڑنے کا تصور بھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، بلکہ ایک نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کی فکر لاحق ہو جائے گی۔ تو یہ ایمان ہے، اور اس کے بعد وعملوا الصالحات، نیک اعمال ہے۔ اور اگلی اسی آیت کا وتواصوا بالحق، حق کی نصیحت کرنا۔ کسی کو غلط ٹریک پر دیکھا تو اسے فوراً بتایا کہ یہ راستہ غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے حق کو بالکل واضح کر دیا، اور وہ قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب جو بندہ بھی اس قرآن سے واقفیت رکھتا ہے، احادیث سے واقفیت رکھتا ہے، تو اسے چاہیے بلغ انی ولو آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دو، بھلے تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ پتا ہو۔ قرآن میں آتا ہے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 104 میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہترین امت بنایا۔ بہترین امت کیوں بنایا ہمیں؟ یہ تو ہم مان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنایا، فخر سے کہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ بہترین امت اللہ نے کیوں بنایا؟ اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے باقی امتوں پہ، تو اس فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور ذمہ داریوں کا ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر اسی آیت میں بھی کیا ہے، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ برے کاموں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اچھے کاموں کو حکم دیتے ہیں۔ اور برے کاموں سے منع کرنا اور اچھے کاموں کا حکم دینا، اس کے بعد أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، کیا حالانکہ تم لوگ کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا اس کے باوجود عقل نہیں رکھتے؟ تو جب آپ دوسروں کو نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے تو پہلے آپ کو اپنی ذات پہ عمل کرنا ہوگا، پریکٹیکلی مجسم بن کے معاشرے کو دکھانا ہوگا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق کی نصیحت کرنا۔ تو جس طرح دنیاوی معاملات کے اندر غلط اور صحیح آپ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور فوراً اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن دینی معاملات کے اندر ہمارے ہاں یہ رویہ یا یہ
جو آگے سے ہمیں رسپانس ملتا ہے یہ بہت نیگیٹو ہے. دنیاوی معاملات میں ہم دلیل مانگتے ہیں لیکن دینی معاملات میں دلیل کا تصور ہی نہیں پایا جاتا ہمارے یہاں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینا. اور آخری جو الفاظ ہیں سورت کے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور پھر اس کے بعد آپ نے صبر کرنا ہے. صبر کیوں کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے بعد صبر کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ لوگوں نے حق کی دعوت دینی ہے تو آپ کو جوتے کھانے پڑنے, گالیاں سننی پڑنی, کیونکہ سچ ہمارے ہاں اکثر بولا جاتا ہے سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے, بولا جاتا ہے یہ الفاظ, کیونکہ جب آپ نے سچ بیان کرنا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کرنا ہے تو آپ کو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کرنا پڑنا ہے. یہ تو آٹو اس کے ساتھ لازمی ہو جائے گا. اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے سورہ بقرہ کے اندر ورس نمبر 152 کے اندر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور سورہ زمر آیت نمبر 10 کے اندر پتہ کیا آتا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. اور سورہ آل عمران کے اندر بڑی زبردست آیت ہے, آیت نمبر 200 یا ایھا الذین آمنوا اصبروا اے ایمان والو ثابت قدم رہو, وصابروا اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو. پہلے خود ثابت قدم رہنا ہے یعنی پھر سب کو تھامنا ہے. ورابطوا اور جہاد کی تیاری کرتے رہو. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پہلے خود صبر کرنا ہے, پھر آپ کو صبر کی تاکید کرنی ہے اور آپ کو تھامے رکھنا ہے. تو یہ اس صورت, ویسے تو یہ صورت بہت جامع ہے, میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اس صورت پر پوری کتاب لکھی جا چکی ہے, جتنی مرضی بحث کر لیں. اگر کسی کو اب اس صورت سے دلچسپی ہو گئی ہو تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا پورا لیکچر 2 گھنٹے اور چند منٹ کا یوٹیوب پر موجود ہے, آپ وہ سن لیں, ڈیٹیل لیکچر اس صورت کے متعلق. تو اگر کسی کو اس صورت کے متعلق مزید معلومات چاہیے تو وہ لیکچر سن سکتا ہے. اور ویسے بھی اعمال کے متعلق, صبر کے متعلق, حق کے متعلق ہر ایک ٹاپک پر ایک پوری کتاب موجود ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس صورت پر عمل کرنے کی توفیق دے.